وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چنا ہوا شخص تھا اور رسول نبی تھا. ہم نے اس کو طور کی دائیں جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا. قربناہ نجیا، قریب کر کے سرگوشی کی. مجاہد اس بارے میں کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں. امیجن کیجئے یہاں سے آسمان کتنا اونچا ہے، کوئی چھو سکا آج تک جا کے؟ نہیں. پھر اس کے اوپر ایک آسمان، پھر آسمان، پھر آسمان، 7 آسمان، اور 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے درمیان 70,000 پردے. کتنا فاصلہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا. اتنا قریب کر لیا. جب اس جگہ کو دیکھا انہوں نے اور لوح محفوظ پر لکھتے ہوئے فرشتوں کے قلموں کی آواز کو سنا تو کہا اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، بس ایک پردہ رہ گیا، بس اب مجھے آپ دکھا دیں اپنا آپ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اس کے مددگار کے طور پر دیا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وہ وعدے کا سچا تھا اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. آپ چاہتے ہیں اللہ سے قریب ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو پڑھ کے یوں لگتا دل چاہتا ہم بھی جلدی سے وہیں پہنچ جائیں. لیکن اللہ کے قریب ہونے کا راز کیا ہے، نسخہ کیا ہے، کیسے ہو سکتے ہیں؟ سجدوں کے ذریعے. ویری گڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان میں سے مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، اور وہ کیا ہے؟ فرض. یعنی فرض سب سے زیادہ قریب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. نوافل اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے اللہ محبت کرے تو صرف اس پر نہ رہیں یہ کوئی فرض ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے اور اتنی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی اچھا کام بتایا جاتا ہے کہ یہ کر لو تو کہتے ہیں کوئی فرض ہے، یہ کوئی فرض ہے. ضروری نہیں کہ ہر وقت فرض ہی ادا کیے جائیں، کبھی انسان کو نوافل بھی ادا کرنے چاہیے. اور کس شوق میں؟ اللہ کے قریب ترین ہو جاؤں، مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤں. کعب بن عجرہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ کعب نماز قربت کا ذریعہ ہے، اور نماز میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ سجدے میں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. تو گھر کے والد کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہیں، اور بچے اس پر اپسٹ نہ ہوا کریں کہ ہر روز آپ ہمیں نماز کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ ان کا فرض ہے، وہ کہتے رہیں گے. اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھا. پھر دعا مانگیے وَاجْعَلْنِي رَبِّ رَضِيًّا وَاجْعَلْنِي رَبِّ رَضِيًّا. اللہ جیسے آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا پسندیدہ بنایا، ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی ایسے ہی بنا دے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا دیا تھا، یعنی اس کا درجہ بلند کیا یا اس کو اوپر اٹھا لیا تھا. أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدم، یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے، چنے ہوئے لوگ، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے. اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہش نفس کی پیروی کی. یعنی بعد کے آنے والوں نے نماز کی پرواہ نہیں کی. دو جنریشنز ہیں، ایک وہ جو اللہ کا نام لیتے ہی جس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری وہ جنریشن کہ جو اللہ کو بلا بیٹھی ہے اور نماز سے غافل ہو گئی ہے. تو ایسے لوگ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑے. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ نماز کیوں قضا ہو جاتی، کس وجہ سے قضا ہوتی؟
جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں ہم اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم نماز بھول جاتے ہیں. جیسے بعض گیمز ایسی ہوتی ہیں، بعض اور سلسلے ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو موویز دیکھنے کی ایڈکشن ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز کی ہوتی ہے. اچھا تھوڑا سا رہ گیا، تھوڑا تھوڑا، پھر یہ ختم ہو گیا، پھر یہ دیکھ نہیں سکوں گی، اور ادھر سے سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا. تو کوئی بھی کام جس میں آپ کی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ نماز کو ڈیلے کر دیں یا بھول جائیں، تو یہی چیز ہلاکت کا سبب ہے، یہی شہوات ہے. فرمایا فسوف یلقون غیا، پس ان قریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، ان کی شامت آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 60 سال کے بعد نااہل جانشین پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے. یعنی یہ مت سوچیے کہ نمازیں چھوڑ چھوڑ کے اور ایسی وجوہات پر جن میں صرف خواہش نفس کے پیچھے لگ کے آپ نے چھوڑی تو آپ کی کوئی پوچھ پرت نہیں ہوگی. فرمایا کہ اور ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی تجوید کے رولز قاعدے سب ان کو پتا ہوں گے لیکن اس کی کوئی سمجھ نہیں ہوگی اور عمل نہیں کریں گے. اور قرآن کی تلاوت 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں، مومن، منافق اور فاجر. یہ 3 لوگ کون ہیں؟ منافق جو اس کا انکار کرتا ہے، فاجر جو اس کے ذریعے کھاتا ہے، یعنی اس نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس پر عمل بھی کرتا ہے. تو دیکھیے ہم کس میں سے، اللہ ہمیں مومنوں میں بنا دے، شامل کر دے کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کا حق ادا کریں. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. کیسی ہے وہ جنت؟ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پیہم مسلسل صبح و شام ملتا رہے گا. کسی دن ہڑتال نہیں ہوگی، کوئی چھٹی نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ سَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد انہیں لا کر گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. پھر ہر گروہ میں سے اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. سوچئے اس دن کو، اس وقت کو. تم میں سے کوئی ایسا نہیں، کوئی بھی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جو اس کے اوپر سے نہ گزرے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ پل صراط کی طرف، جو جہنم کے اوپر نصب کیا گیا، اس کے اوپر لگایا گیا ہے. کیسا ہے وہ؟ تلوار سے زیادہ تیز یا استرے کی دھار کی طرح کاٹنے والا. فرشتے پوچھیں گے اے اللہ تو یہ کس کو عبور کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا. وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری ایسی عبادت نہ کر سکے جیسا عبادت کرنے کا حق ہے. پھر اس پل کے دونوں کناروں پر لوگ پروانہ وار جہنم میں گر رہے ہوں گے. اوپر چڑھیں گے تو گر پڑیں گے، چڑھیں گے تو گر پڑیں گے، اور کچھ آگے تک پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کے گر پڑیں گے. تو جب تک پورا پل پار نہیں ہوگا اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا اور اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم کے اندر لوگ گریں گے جیسے شمع کے پروانے. برسات کا موسم ہے نا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ رات کو اگر آپ اندھیرے میں لائٹ جلائیں تو ایک دم پروانے اس سے آ کے ٹکرا کے نیچے گرنے لگتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ جہنم کے کنارے پہنچتے پل پہ پاؤں رکھ کے اتنا تیز ہوگا جیسے تلوار، تو وہ کاٹ دے گی ان کو، کٹ کے نیچے گر جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے گا.
نجات صرف اللہ دے سکتا ہے. اس لیے خوب خوب اللہ کو راضی کر لیجئے کہ ہر وہ کام کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تاکہ پھر آپ اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں اس دن جس دن آپ اس کو پار کر سکیں. کیونکہ ہر شخص اپنے اپنے عمل کے مطابق جلدی یا دیر سے گزرے گا. کچھ لوگ پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، جبکہ بس اتنی دیر لگے گی. کچھ اتنے خوش نصیب ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو جلدی سے نیک کام کر لیتے ہیں. کچھ بجلی اور ہوا کی طرح تیز، اور کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح، کچھ دیگر سواریوں کی طرح، کچھ بالکل صحیح سالم ٹھیک اینڈ تک جا کے اتر جائیں گے، کچھ زخمی ہو کر یعنی ان کو کانٹے چبھیں گے تاہم پل عبور کر لیں گے، کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے نکالا جائے گا. لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور سب کے سب جہنم میں ہی جا گریں گے. کہنا الی ربک حتما مقضیا، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے ہمیشہ کے لیے جہنم میں. اللہ اکبر. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، کس کا سوشل سرکل زیادہ خوبصورت زیادہ بہترین ہے. لوگ اس پر بھی فخر کرتے ہیں کہ کس کس کو وہ جانتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی. یعنی دنیا میں اگر کوئی ڈھیر و مال بھی اکٹھا کر لے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے رحمان اسے ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راہ راست میں ترقی عطا کرتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. تو اس لیے ہمیں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں. جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گا. یاد رکھیے ہم جس چیز کے بھی مالک ہیں، چاہے وہ جیولری ہے، کپڑے ہیں، فرنیچر ہے، گھر ہیں، پراپرٹیز ہیں، کچھ بھی ہیں، سب باقی پیچھے رہ جائے گا اللہ کے پاس اور ہم خالی ہاتھ ہوں گے اور بس کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی. اس لیے اللہ سے تعلق اچھا کر لیں. یہ چیزیں ہیں یا نہیں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں. کوئی پشتبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو. ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب ہم متقی لوگوں کو مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. زبردست ڈیلیگیشن کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائے جائیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. اس وقت کوئی سفارش لانے پر وہ قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو. وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا. سخت بےہودہ بات ہے جو تم گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز اکیلے اکیلے اس کے سامنے حاضر ہوں گے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. کتنا ڈرنے کی بات ہے، ہم اکیلے ہوں گے، کوئی ہمارے پاس عزیز دوست ماں باپ نہیں ہوں گے جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے. اور اس سے پہلے قبر میں بھی تو اکیلے ہی ہوں گے نا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں
ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. یعنی آج دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر کچھ مشکلات بھی ہیں تو کل اللہ سبحانہ و تعالی اچھا کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈراؤ. ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا کوئی نام و نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ سب زمین کے اندر دبے پڑے ہیں، کسی کا کچھ پتہ نہیں کہ کس کے پاس کتنی دولت تھی اور کون کس عہدے پر تھا اور کون کتنے لاؤ لشکر رکھتا تھا. آج سب اللہ کے حضور عاجز ہیں اور ہر ایک کا انجام یہی ہے. اس لیے انسان کو اصل چیز جس کو حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں. قرآن ہمیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، یہ ہماری زندگی کو آسان کرنے کے لیے آیا ہے. وقتی طور پر بعض اوقات بعض احکامات ماننے مشکل لگتے ہیں اور ہم مشکل میں پڑ بھی جاتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کے پیچھے بہت سی آسانیاں بھی ہوتی ہیں. یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو. اس قرآن کی قدر کیجئے. یہ کتاب دیکھیے کہاں سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے. اس رب کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو جس پہ آپ بیٹھے ہیں اور بلند آسمانوں کو جس تک آپ پہنچ نہیں سکتے. اس رب نے یہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجی، ہماری اتنی کیئر کی، ہمارا اتنا خیال رکھا. وہ رحمان جو عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہیں. ہر چیز اسی کی ہے، ہر چیز. تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، اونچی آواز میں بولو، چیخ چلا کے بولو، خواہ چپکے سے کہو، کسی بات کو سرگوشی کے انداز میں کرو، بلکہ اس سے بھی مخفی تر بات کو وہ جانتا ہے. وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. آپ کو معلوم ہے یہ ٹری کس چیز کا ہے؟ یہ اس میں الاسماء الحسنی لکھے ہوئے ہیں. آپ ایسا ٹری گھر میں بھی بنا کے ڈیکوریشن کے لیے لگا سکتے ہیں تاکہ جب اس کے قریب جائیں تو ایک تو بندہ مومن کی یاد بھی آئے اور اچھے اچھے نام بھی پڑھے جائیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور تمہیں کچھ خبر پہنچی موسیٰ علیہ السلام کی. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں تمہارے لیے ایک انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. یہ اس وقت کا واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام چند سال مدین میں جلاوطنی کی زندگی بسر کر کے واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی جن کے ساتھ انہوں نے مدین میں شادی کی تھی، تو دونوں ساتھ تھے. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں بیٹھو اور میں آگ لے کر آتا ہوں، کیونکہ بہت سردی کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، ٹھنڈ تھی، صحرا میں تھے. وہ وہاں پہنچے تو پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے. سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، غور سے سن. میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. جب آپ دوستوں کو یاد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، واٹس ایپ. کوئی کہنے کی بات نہیں ہوتی، بس صرف اس بات کو یاد کرانا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں. دیر از نتھنگ ٹو سے. تو جب اللہ کی یاد آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھیں. اس کا تو حال یہ ہے کہ مؤذن بلاتا رہتا ہے اور ہم اٹھتے نہیں. مؤذن کے بعد امی ابا بلاتے رہتے ہیں اور ہم اٹھتے نہیں. کیسی دوستی اللہ کے ساتھ، کیسی محبت ہے. اس کا کچھ کرنا پڑے گا. فون کی گھنٹی یا میسج کی ٹون جو ہے اس پر جتنی جلدی الرٹ ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ جلدی نماز کے لیے الرٹ ہونا ہے. آپ نے اس کو اپنے لیے ٹارگٹ رکھ لیں.
پھر پتا چلے گا کہ محبت سچی. قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، کسی کو بھی نہیں پتا، سرپرائز ہے وہ، تاکہ ہر شخص اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے، ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھے اس گھڑی کی فکر سے روک نہ دے. یعنی تمہارے پاس ایسے لوگ نہ ہوں جو تمہیں آخرت سے غافل کر دیں، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی. یہ کتنا اچھا لگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو خود پتا ہے کہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھنے کہ بتاؤ یہ کیا ہے. یہ بات کرنے کا ایک انداز ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب آپ دیکھیں، صرف اتنا نہیں کہا لاٹھی، آن اینڈ آن، اس پر ٹیک لگا کے چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. کیونکہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے بات لمبی کرتے ہیں، ختم نہیں کرتے، کرے چلے جاتے ہیں. فرمایا پھینک دے اس کو اے موسیٰ. فَأَلْقَاهَا، اس کو پھینک دیا. اتنے کام کرتی تھی وہ لاٹھی اور اس کو پھینک دیا. کیوں؟ اللہ سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھا لو، اٹھائیں گے. اب پھینکا تو پھینک دو. یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈرو نہیں. کتنا بڑا امتحان، لاٹھی سانپ بن جائے اور اس کو اٹھانے کا حکم مل جائے. ایسا کوئی حکم کبھی آپ کو نہیں ملا. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، ان کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں، ان کے لیے حکم بھی بڑے ہوتے ہیں. پکڑ لو اس کو، ڈرو نہیں. اب یہ اعتماد کی بات تھی نا کہ وہ سانپ کو پکڑے، اللہ کو سچا سمجھ کے پکڑ سکتے تھے. ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. اب آپ دیکھیے، اگر آپ کا ہاتھ بالکل ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو جائے اور بیچ میں کوئی ہیٹ بھی نہ ہو، تو یہ تو بہت امیزنگ بات ہے. یعنی کوئی آگ نہیں لگے گی کہ اس میں سے روشنی نکلے، بلکہ اس کے بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، طاغوت. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس بات کی فکر زیادہ ہو کہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے. دو طرح کے بات کرنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری پریزنٹیشن اچھی ہو، میں اچھا نظر آؤں، اچھا دکھوں، میرا روب جم جائے. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اتنی سادہ انداز میں بات کرتے ہیں اور فکر اس بات کی کرتے ہیں کہ میری بات دوسروں کو سمجھ آ جائے. موسیٰ علیہ السلام اس دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جنہیں انسانوں کا دکھ درد ہوتا ہے، انسانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں، کہ ان تک بات پہنچے. اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، مددگار مقرر کر دے، کیونکہ دین کا کام اکیلے نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ کام نہیں جو انسان اکیلے ہی نکلے اور سب کچھ کر لے، اس کے لیے بہت سارے مددگار چاہیے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی کام کا ذمہ دار ہو، کوئی ڈیوٹی ملی ہو اس کو، پھر اللہ اس کی بھلائی چاہے تو اس کو نیک وزیر عطا فرمائے گا، اچھا ساتھی، اچھا دوست، اچھے مشورے دینے والا، مخلص. اگر کوئی بات وہ بھول جائے گا تو وہ اس کو یاد کرائے گا، اور اگر وہ یاد رکھے گا تو اس کی مدد کرے گا، یعنی اس کا بہترین حامی، مددگار، سپورٹر ہوگا. تو دین کے کام میں اگر کوئی ایسا شخص آپ کو زندگی میں مل جائے تو پھر آپ انشاءاللہ ترقی ہی کرتے چلے جائیں گے. اس لیے نیک، اچھے، صالح دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا بہت ضروری. جہاں برے لوگوں کو چھوڑنا ضروری، وہاں اچھے لوگوں کو پکڑنا ضروری ہے، تاکہ آپ کے نیکی کے راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں. ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے میرا ہاتھ مضبوط کر، اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. یعنی عام طور پر ہوتا کیا ہے، جب ہمیں کوئی دوست مل جاتا ہے، کوئی ساتھی مل جاتا ہے، کوئی سپورٹر مل جاتا ہے، کوئی حامی اور مددگار مل جاتا ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم کیا شروع کر دیتے ہیں، پھر ادھر ادھر کی باتیں، دنیا بھر کے حالات کے تبصرے، اور بعض اوقات غیبت شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ رب العالمین سے خوف نہ ہونے کی وجہ سے ایسی حرکتیں جو نہیں کرنی چاہیے. تو پہچان کیا ہے کہ کوئی شخص دین کے راستے میں ہمارا دینی دوست ہے یا نہیں. دینی دوستوں کی پہچان،
کیونکہ ہم یہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن پہچان کیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم باتیں کس کی کرتے ہیں، کیسی کرتے ہیں، کون سی کرتے ہیں. جس کے ساتھ بیٹھ کر ہم اللہ کی بات کریں، دین کی بات کریں، وہی اس کیٹیگری میں آتا ہے. تسبیح کیا اکیلے نہیں کی جا سکتی؟ کی جا سکتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان بھول بھی جاتا ہے. تو اچھا دوست آپ کا کون سا ہے جو آپ کو تسبیح بھولے، ذکر بھولے، پھر یاد کرا دے، یا جسے دیکھ کے ہی رب یاد آ جائے اور آپ کو ذکر کرنے کو دل چاہنے لگے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی کمپنی میں بیٹھ کے آپ کے ایمان کا لیول اور لو ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کمپنی میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، آپ خود بخود تسبیح کرنے لگتے ہیں، کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دوست مانگیں، اچھے دوست، اچھے ساتھی، اچھے مددگار دین کے راستے میں چلنے کے لیے، اور ایسے کہ جن کے ساتھ مل کر ہماری گفتگو اللہ کے ذکر پر مبنی ہو، اللہ کی تسبیح پر مبنی ہو. تو اس میں تسبیح بھی اور ذکر بھی. انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمارے حال پر نگران رہا ہے، تو ہمیں دیکھتا ہے. انک کنت بنا بصیرا، ہمارا سارا حال تیری نگاہوں کے سامنے، تو دیکھنے والا ہے. البصیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے. یعنی ہم تسبیح کر رہے ہوں یا ذکر کر رہے ہوں یا دین کے کام کے مشورے کر رہے ہوں، کیونکہ دونوں کو مل کر اسٹریٹجی بنانی تھی اور پلاننگ کرنی تھی اور کام کرنا تھا. تو یا اللہ ہم ہر حال میں تیری نگاہوں کے سامنے. یاد رکھیے کہ جب ہم کسی بھی دوست کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہہ سکیں انک کنت بنا بصیرا، تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہی دوستی اللہ کے لیے ہے. کیونکہ جس دوستی میں بندوں سے چھپ کے غیبت کی جا رہی ہو اور غلط باتیں کی جا رہی ہوں، اس وقت انسان بھولا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے. اللہ اکبر. دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں اپنا بچہ دریا میں ڈال کے دشمن کو بھیج دو. کتنا مشکل کام، کتنا مشکل فیصلہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیسی اطاعت کی. آپ پر تو ایسا کوئی امتحان نہیں آیا. ہم اپنے غموں اور اپنی پریشانیوں کو بڑا سمجھتے ہیں کہ بہت آزمائے گئے، اور یہاں آپ دیکھیے میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. کیسا بیلنس ہے نا. ایک طرف اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ محبتوں سے نوازتا ہے، کہیں اور خیر بھلائی کے راستے کھول دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ایسے نہیں ہوتی کہ صرف آپ کو آزماتا ہی رہے.